اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف چل رہی ہے جی، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 14 ہے۔ انا ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ متمکن ہوا، علی العرش، عرش پر، یغشی اللیل النہار، ڈانکتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، اور اس حال میں کہ طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے، والشمس والقمر، اور پیدا فرمائے اس نے سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ، سب پابند ہیں اس کے حکم کے، الا جان لو، لہ الخلق، اسی کے لیے پیدا کرنا ہے، والامر، اور اسی کے لیے حکم دینا ہے، تبارک اللہ، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات، رب العالمین، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ تخلیق زمین و آسمان کے حوالے سے ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ ہے۔ یہ پیچھے جو ہم رکوع دیکھتے آئے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، کہ وہ جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ اور یہود و نصارہ بھی ساتھ۔ یہود و نصارہ تو عالم تھے اپنے وقت کے، یعنی ان کے پاس کتابیں تھیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، کس کے لیے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، وہ ان کا کسی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی چیز سے لینا دینا نہیں تھا، یعنی ان کے پاس کتابیں نہیں تھی۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جیسے قرآن پاک نے اشارہ فرمایا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہی کلیہ، یہی قاعدہ ہماری عام زندگی میں بھی ہے، کہ ایک انسان جس کو معاملات کا پتہ ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اور ایک وہ بندہ جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہوتا۔ یعنی آپ اپنی سوشل لائف سے ہی وہ لے لیں مثال، کہ ایک بندہ جس کا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ایک بندہ آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، آپ کو جانتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے، اور ایک وہ جو جانتا نہیں ہے۔ وہ جو نہیں جانتا وہ کوئی بات کرے گا تو میرے خیال میں انسان کو کم تکلیف ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ بندہ جس کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ گزر رہے ہوں، وہ کوئی تلخ یا ایسی بات کر دے کہ جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو، تو تکلیف دگنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ کی ذات بھی فرماتی ہے کہ اس کے ہاں بھی بہت سی امور ایسے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ بندہ جب اعتراف کر لے گا نا کہ یا اللہ مجھے علم نہیں تھا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو جو جان وہ شکنجے میں کس کی آئے گی؟ جس کو پتہ ہو۔ مطلب بہت سے ہماری زندگی میں گناہ ایسے ہیں، بہت سے امور ایسے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو پکڑ بھی ان پہ ہی ہے۔ آپ نے پیچھے بھی کسی پارے میں پڑھا ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو بھول چوک میں تم سے گناہ ہو جائیں اس پہ مواخذہ نہیں ہے، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم دل کے قصد سے کرتے ہو، یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے جو میں بول رہا ہوں، اس پہ پکڑ ہے، چاہے وہ پکڑ پھر دنیا میں آ جائے اور چاہے پینڈنگ ہو جائے، جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ تھے، ان کے اعتراضات پہ قرآن پاک نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت تک کی خبریں جانتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ایک نبی ایسا آنے والا ہے، احمد مرسل، نام تک جانتے تھے یہ، کہ اس پہ اللہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے وہ ان کی کتابوں میں اشارے دیے، اللہ نے گھرانہ مینشن نہیں کیا، کیونکہ گھرانہ مینشن ہو جاتا تو وہ شاید پھر فرعون کا دور لوٹ کے آ جاتا، جیسے اس کو جوتشیوں نے کہا، نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ آئے گا بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کیا فیصلہ کیا؟ انسان کا کسی چیز پہ بس نہیں نہ چلتا تو بندہ کہتا ہے فلاں کو مار ہی دو،
کسی سے آپ کا مقدمہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، زمین کسی سے ہتھیاتے آپ نظر نہیں آ رہے، آپ کو کوئی سرا نہیں مل رہا کہ کیسے قبضہ کروں، تو فیصلہ اینڈ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اس بندے کو ختم کر دیا جائے، اس کو زہر دے دو، اس کو گولی مار دو، اس کو کسی سے مروا دو، ایکسیڈنٹ کروا دو اس کا۔ تو یہ کیا انسان کی تدبیریں، انسان کی چالیں۔ اور واللہ خیر الماکرین، جو اوپر بیٹھا ہے وہ سب سے زبردست چالیں سمجھنے والا اور سب سے زبردست فیصلے کرنے والا ہے۔ اس کا جو ٹائم ہے، اس کی جو پلاننگ ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ تو یہی حال ہوتا اگر پتہ چل جاتا انہیں کہ وہ بنی اس میں قریش میں چلی آ رہی ہے نبوت، تو انہوں نے بھی، یہود و نصارہ نے بھی کیا کرنا تھا؟ انہوں نے کہنا تھا مارنے شروع کر دیں بچے، جیسے فرعون نے کیا تھا۔ یہ بغض ہے نا، یہ حسد ہے جس کی بنا پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات نے صرف اپنے محبوب کا خاندان مینشن نہیں فرمایا، اللہ نے ہر جو آسمانی صحیح، ہم 4 کا ہی ذکر پڑھتے ہیں نا، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کا جو نام و نسب ہے، نام بھی مینشن کر دیا، نسب کو خفیہ رکھ دیا۔ تدبیر ہے نا یہ رب کی، کہ یہود و نصارہ کو پتہ تھا۔ ہم 4 صحیفوں کا میں ذکر کر رہی تھی، 4 صحیفوں کا ہم پڑھتے ہیں، تورات کا، زبور کا، انجیل کا، قرآن پاک کا، اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ آیا ہے دنیا میں، لیکن ان پیغمبروں کے یہ مشہور پیغمبر ہیں، حضرت عیسیٰ ہو گئے، حضرت موسیٰ ہو گئے، حضرت داؤد ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، اس لیے انہی کے صحائف کا ذکر کر دیا کہ ہر آسمانی صحیفے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی۔ لیکن یہود و نصارہ کا ایک وتیرہ ہو گیا ہوا تھا جٹلانا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ تکذیب کرتے تھے، قرآن حکیم کی آیتوں کو جٹلاتے تھے۔ اگر ہم سوچیں تو یہی کام آج چلا آ رہا ہے، یعنی آج وہ لوگ خود پیچھے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو ہی آگے کر دیا۔ یہ ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی۔ جو مارنے والے ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں، جو مرنے والے ہیں وہ بھی نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں۔ عجیب ایک وہ نظام بنا دیا گیا نا کہ الجھ گئی ہے امت مسلمان۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کون درست ہے، کون غلط سمت میں جا رہا ہے۔ تو قرآن پاک نے برہان بیان فرما دی کہ وہ جو ہر زمانے میں حق کا ساتھ دیں گے وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور جو ہر زمانے میں ہی باطل کے پیروکار ہوں گے ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پیمانہ قرآن پاک نے دے دیا ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ جاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، اور کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ نہ ایک لا یعنی چیز کے پیچھے پڑ جاتے۔ یہ چاند کیوں بنایا گیا ہے، یہ ستارے کیوں بنائے گئے ہیں، یہ کائنات کیوں بنائی گئی ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں۔ آپ تحقیق کریں، تحقیق کی راہیں کھلی ہیں، اور محققین براہ راست اللہ کی ذات تک پہنچ جاتے ہوتے ہیں جب بندہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو فرما رہی ہے کہ افرأیتم ما تمنون، کہ انسان نے کبھی غور کیا ہے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے۔ میں، آپ، ہمارے سارے، ہم سب کے لیے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ ایک ناپاک قطرہ جس سے انسان کی تخلیق ہے، جب وہی قطرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور اسی ناپاک قطرے کو ماں کے رحم میں 9 ماہ رکھ کے اللہ انسان کو تخلیق فرما کے فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو میں نے سب سے پیارا پیدا کیا ہے، سب سے خوبصورت۔ تو یعنی اللہ چاہے تو وہ ناپاکی کو خوبصورتی میں بدل دے، اس کی تخلیق ہے نا، وہ جو چاہے کرے۔ یہ رکوع جو ہے یہ ہمیں اسی کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے۔ یہ پیچھے ہم نے جو پچھلا رکوع پڑھا ہے نا، اس میں کہ وہ بہتان باندھا کرتے اللہ پہ۔ اب یہ جو 360 بتوں کا معاملہ ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت نصب، وہ بت کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے۔ ایک انہوں نے بارش کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک انہوں نے دھوپ کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک اولاد کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک رزق کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک جانوروں کے لیے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کے۔ یعنی آپ کہہ لیں 365 دن ہوتے ہیں سال میں، تو 360 بت انہوں نے نصب کر کے رکھے ہیں، ہر دن کے لیے الگ خدا ہے۔ کنسیپٹ کیا ہے
کہ اتنی بڑی کائنات کا نظام اکیلا رب نہیں چلا سکتا۔ تو رب کی وحدانیت مجھے اور آپ کو کیا درس دیتی ہے کہ وہ نظام جو رب چلا سکتا ہے وہ کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا۔ میں اور آپ ہمارے 4-5 بچے ہیں نا، ہم ایٹ اے ٹائم ان کو روٹی نہیں دے سکتے، باری باری دیں گے، ایک توے پہ باری باری 4 روٹیاں بنائیں گے، لیکن رب کی ذات ایٹ اے ٹائم جانوروں کو بھی رزق دے رہی ہے، بے شک چرند پرند کو، جو آبی مخلوق ہیں ان کو بھی جا رہا ہے رزق۔ جن اگر اللہ کی تقسیم کو دیکھیں نا تو کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ بے شک وہ توکل کی بات کریں نا تو پرندے جو ہیں وہ سارا دن وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو وہ دانا دنکا چن کے کھا کے پیٹ بھر کے نا خالی آتے ہیں واپس، اور انسان بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ تے بندے ہی بھوکے مر دے۔ ہمارے پڑولے دانوں سے سارا سال بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کنستر آٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ڈبے چاولوں سے، گھی سے، چینی سے، کوئی مطلب ایسی اللہ کی نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہم سے ہی کوئی سوال کرے تو ہم کہتے ہیں ساڑا تے اپنا کوئی حال نہیں۔ یہ انسان کا فلسفہ ہے، اور انسان رازق بنے گا اگر کسی کا 4 دن آپ کسی کو روٹی کھلائیں گے، 5ویں دن آپ اس کو جتا دیں گے۔ میں ہوں، آپ ہے، کوئی بھی ہے، 4 دن کسی کا لاڈ نہرا اٹھائیں گے اور 5ویں دن اٹھا کے پھینک دیں گے۔ یہ رب کہتے ہی اسے ہیں جو یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیسا ہے، وہ بس دیے جاتا ہے۔ رب دینے والے کو ہی کہتے ہیں، وہی عزتیں دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی ذلتیں دیتا ہے، وہی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہاں یہ رکوع سٹارٹ کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا کہ وہ رب جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، جو ڈانکتا ہے رات سے دن کو، اور اس حال میں کہ طلب کرتا ہے دن رات کو، یعنی رات اور دن بھی ویٹ میں ہوتی ہے نا۔ رات کو پتا ہوتا ہے کہ دن نے گزرنا ہے تو میں نے آنا ہے، دن کو پتا ہوتا ہے کہ رات نے گزرنا ہے تو مجھے حکم ہے طلوع ہونے کا، سورج کو پتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے حکم کی پابند ہیں، بے شک ہم پابند نہیں ہیں۔ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے اور وہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کتنے بجے تو کتنے بجے تک ہوتا ہے، نماز کا اصل ٹائم وہ ہے جب اذان ہو جائے، وہ اول وقت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے حسین نیکی کون سی ہے، تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی اول وقتہا، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا سب سے بہترین خوبی ہے۔ تو ہم یہ لیٹ کرتے ہیں، لیکن دن اور رات ایسے پابند ہیں۔ کبھی غور کر لیجئے گا کہ ہر روز آدھے منٹ کا فرق پڑتا ہے سورج میں، تو وہ ایسے ہی ہونا ہے، وہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے۔ کبھی ایسے یوں ہو جاتا ہوتا ہے کہ اللہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ آج تم نے چھائے رہنا ہے، آج سورج کو اذن نہیں ہے۔ یہ بھی اس کی حکمتیں ہیں، یہ بھی اس کے فیصلے ہیں، لیکن سورج اور چاند ستارے یہ سب کیا ہیں؟ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ وہ ذات جس نے 6 دن میں کائنات ارضی اور سماوی کو بنا دیا، اللہ چاہتا تو 1 منٹ میں بنا دیتا، لیکن اس کی جو پختگی ہے، اس کے جو حسن ہے، اس کا جو آپ غور کرتے جائیں زمین پہ ہم غور کر لیں، کہیں آپ کو صرف پہاڑوں کا سلسلہ نظر آئے گا۔ پہاڑوں میں جب آپ سڑکیں ہی دیکھتے ہیں نا تو آپ کی ہیبت گم ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ذہن ہے جو انسان نے استعمال کیا اور رستے بنا لیے، ورنہ ایسے ایسے پہاڑے دشوار گزار رستے ہیں کہ بندے کی عقل دنگ رہ جائے۔ ہم پہاڑ پہ سفر کرتے ہوئے نیچے جب دیکھتے ہیں نا تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ یہ ابھی اس روڈ پہ ہم چڑھ کے آئے ہیں۔ یہ اس کی کاریگری ہے، اصل میں حکمت اس کی ہے ساری، جو انسان کو ذہن دے رکھا ہے، کس نے دے رکھا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے۔ اور کسی کسی بندے کو اتنا ذہین بنا دیا ہے، اور کسی سے وہ چھین لی ہے طاقت میرے رب نے۔ آپ نے کبھی کسی پاگل انسان پہ غور کیا ہے جس کا ذہن کام نہیں کرتا، یا جو محبوط الحواس ہو جائے؟ جب انسان بچپن سے بڑھاپے کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس پہ شکار کرتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یادداشت کی کمزوری۔ یعنی بزرگ اکثر ایسے ہوتا ہے، بزرگ کسی بات پہ اڑ جاتے ہیں، حالانکہ جوان بندہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ہے، لیکن ان کا اڑنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ الزائمر کا شکار ہے، وہ یادداشت کی کمی کا شکار ہو رہا ہے وہ بندہ۔
اس لیے کہتے ہیں نا کہ پتر پالن سوکھے تھے ماپے پالن اوکھے، کہ جب وہ بزرگ کسی بات پہ اڑتے ہیں نا تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ ایسے ہے، ایسے ہی بچہ بھی کرتا ہے۔ آپ کا بچہ ضد پہ اڑ گیا پیسے لینے ہیں تو اس نے لے کے ہی جانے ہیں، چاہے آپ جہاں سے مرضی ارینج کریں۔ تو یہی کیفیت بزرگوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ جو رمزیں رب جانتا ہے وہ بندہ نہیں جان سکتا۔ وہ چاہتا تو حکم دے دیتا کہ ایک ہی دن میں ہر چیز بن جائے، لیکن یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ میں نے 6 دن میں یہ درجے بنائے ہیں۔ اور پھر یہ جو والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ تو یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نا مروی ہے کہ کسی شخص نے آ کے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ثم استوی علی العرش، کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ ہفتے میں بھی کتنے دن ہوتے ہیں؟ 6، 7واں دن پھر ریپیٹ ہو کے نیا ہفتہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس بندے نے سوال کیا کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا ہے، تو پھر اللہ کس طرح بیٹھا عرش پہ؟ تو حالانکہ یہ دیکھیں لا یعنی سوال ہے، تو کوئی کیسے بیٹھا؟ کہ آپ نے نا تھوڑی دیر غور کیا اور پھر اسے فرمایا کہ ہم یہ تو پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں کہ اللہ نے عرش پہ وہ جلوہ فروز ہوا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی، وہ کس طرح بیٹھا تھا، یہ ہمارا بزنس نہیں ہے، یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے کہ ہم اس تحقیق میں پڑھیں۔ جیسے قرآن پاک 15ویں سپارے میں مینشن کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو، یہ ہم بھی جو رجب کا مہینہ گزار رہے ہیں، 27 رجب شب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ دماغوں میں یہ چیز نہیں سما سکی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نا خواب کا واقعہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج پہ گئے۔ کچھ دماغوں نے یہاں بات اینڈ کر دی، ان میں سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جنہوں نے اس کو عالم خواب کا واقعہ قرار دیا، اور کچھ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے بھی ہیں۔ ان سے کہا ابو جہل نے، ابو بکر سنیا اج تیرے یار نے کی دعویٰ کر دیتا ہے، انہیں کہا میں راتوں رات عرشاں دی سیر کر آیا ہوں، تو میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے جا لیے ذرا پوچھ گچھ لئیے پھر تینوں دسنے ہیں، لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے یار نے کہا ہے نا عرش بری کی سیر کی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ یہ ایمان ہے کہ یار سامنے نہیں ہے نا بندہ، یاری یہ ہوتی ہے اصل میں یاری یہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے منہ پہ ہیں نا، جو آپ تعریف اپنے یار کی منہ پہ کر رہے ہیں، آپ 10 بندوں میں بیٹھ کے بھی وہ کریں۔ آپ کسی کی تلوار کے نیچے ہوں، وہ کہے کہ تم انہوں تعریف کی تھی میں تیرا سر لا دینا، آپ سر لوا، لیکن آپ اپنی یاری سے نہ پھریں۔ یہ ابو بکر صدیق کی یاری نے ایک نئی جہت عطا کی ہے یاری کو سورج میں، الی المسجد الاقصی، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے محبوب کو، یہ ہم بھی جو رجب کا مہینہ گزار رہے ہیں، 27 رجب شب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ کچھ دماغوں میں یہ چیز نہیں سما سکی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نا خواب کا واقعہ ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج پہ گئے۔ کچھ دماغوں نے یہاں بات اینڈ کر دی، ان میں سر سید احمد خان رحمت اللہ علیہ بھی ہیں جنہوں نے اس کو عالم خواب کا واقعہ قرار دیا، اور کچھ جو ہیں وہ ابو بکر صدیق جیسے ایمان والے بھی ہیں۔ ان سے کہا ابو جہل نے، ابو بکر سنیا اج تیرے یار نے کی دعویٰ کر دیتا ہے، انہیں کہا میں راتوں رات عرشاں دی سیر کر آیا ہوں، تو میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے جا لیے ذرا پوچھ گچھ لئیے پھر تینوں دسنے ہیں، لیکن وہ ابو بکر صدیق تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے یار نے کہا ہے نا عرش بری کی سیر کی ہے تو انہوں نے کی ہے۔ یہ ایمان ہے کہ یار سامنے نہیں ہے نا بندہ، یاری یہ ہوتی ہے اصل میں یاری یہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے منہ پہ ہیں نا، جو آپ تعریف اپنے یار کی منہ پہ کر رہے ہیں، آپ 10 بندوں میں بیٹھ کے بھی وہ کریں۔ آپ کسی کی تلوار کے نیچے ہوں، وہ کہے کہ تم انہوں تعریف کی تھی میں تیرا سر لا دینا، آپ سر لوا لیں، لیکن آپ اپنی یاری سے نہ پھریں۔ یہ ابو بکر صدیق کی یاری نے ایک نئی جہت عطا کی ہے یاری کو، کہ یاری یہ ہوتی ہے کہ یار کہے اندھیرا ہے تو آپ بھی کہہ دیں اندھیرا ہے، یار کہے اجالا ہے تو آپ بھی کہہ دیں اجالا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یار ہوں تو وہ پھر یاریاں ڈوبنے نہیں دیتے۔
وہ پھر دیکھ لیں نہ ماننے پہ ابو بکر عمر کا بگڑتا کیوں بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کہ توڑ دی یاری پھر یہی ہے نا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہے ابو بکر صدیق اور عمر، اور اٹھیں گے بھی پھر حشر میں پہلو سے ہی اٹھیں گے نا، اپنی ہر بندے نے اپنی قبر سے اٹھ کے جاننا ہے، تو وہ جو ساتھ آئیں گے اٹھ کے کیا علم ہوگا پھر اس وقت کا۔ تو یہ آپ نے کہہ دیا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہ میرا رب کس طرح بیٹھا، یہ ہمارا میٹر نہیں ہے کہ ہم اس پہ ہی تحقیق کرتے پھریں۔ کچھ نفوس قدسیہ نے ماشاءاللہ کہہ دیا کہ خواب کا واقعہ ہے، کچھ نے کہہ دیا کہ نہیں وہ مفسرین نے بڑا چڑھا دیا، اور کچھ نے سرے سے کہہ دیا کہ یوں ہوا ہوگا اور یوں نہیں ہوا ہوگا۔ جب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ذات پاک ہے، اللہ نے دیکھے اپنے محبوب کے دعوے میں نہیں لکھا کہ محبوب نے دعویٰ کر دیا کہ میں عرش بریں پہ گیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے راتوں رات اپنے بندے کو عرش بریں کی سیر کروائی۔ تو جب میں اور آپ اس بات پہ اڑ جاتی ہیں یا بحث کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم شک کر رہے ہیں اللہ کی قدرت پہ۔ وہ ذات خود بتا رہی ہے کہ وہ پاک ہے جس نے سیر کروائی۔ جب کروانے والی وہ ذات ہے تو پھر ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم فرولیں کہ براق کی رفتار کیا تھی اور سرکار گئے اور آئے اور کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ میں اور آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی؟ کیوں کروائی؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی یہی چیز ہے کہ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ ذات جو سارے جہانوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو کیا حکم ہو رہا ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں، ہم سر جھکا دیں اور ہم کہیں کہ یا اللہ ہم سنتے بھی ہیں اور ہم نے مان بھی لیا، ہم نے تسلیم بھی کر لیا۔ ہم ان لوگوں کی طرح نہ بنے یہود و نصارہ کی طرح جو کہتے تھے ہم نے سن لیا اور ہم یقین نہیں رکھتے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہاں یہ دیکھیں اللہ اپنی وہ وحدانیت کو یوں بیان فرما رہا ہے کہ تم چاہے گڑ گڑا کے مانگو اس سے، چاہے تم چپ کے مانگو، وہ سننے والا ہے۔ جس کیفیت میں بھی تم پکارو گے، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے ملنا پسند کرتا ہے نا، میں بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ بے شک سبحان، یعنی جو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے رب کو یاد کرتا ہے، رب اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ جو محفل میں بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو اہل سنت والجماعت اونچا اونچا ذکر کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کا بیٹا اور آپ تہجد میں اٹھے، نماز ادا کی، باقی لوگ سو رہے تھے، کسی مقام پہ ہوں گے، باقی لوگ سو رہے تھے، تو بیٹے نے کہا ابا جی اسی کڈے خوش بخت ہاں تہجد پڑھنے یہاں پہ، تے اے سارے بدبختے ستے پے نے۔ ہم جب جس دن فجر پڑھ لیں ہم اکڑے پھرتے ہیں کہ اے دنیا ستی ہے تے اسی نمازاں پڑھنے یہاں پہ۔ نمازوں کا بھی مان ہوتا ہے نا بڑا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، پتہ نہیں وہ جو سوئے ہوئے ہیں وہ کرم کی نگاہ میں ہوں اور ہماری ریاکاری ہمیں لے ڈوبے۔ یہ معتدین سے مراد یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھو، اتنے اپنے آپ کو پکیزہ نہ سمجھ لو کہ ہر بندہ ہی گندا نظر آنا شروع ہو جائے۔ ایسی پرفیوم برانڈ کی نہ لگا لو کہ ہر بندے سے گزرتے ہوئے ایسے ہی کر لو، نقاب بھی کر لو ایسے کو بھی بو پی آمدی ہے ایسے کو بھی بو پی آمدی ہے۔ یہ معتدین ہونا ہے کہ آپ اتنے حد سے بڑھ جائیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ لیں کہ باقی سارے چھوٹی چھوٹی مخلوق نظر آنی شروع ہو جائے، باقی سارے گناہگار لگنے شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کی ذات ہمارے رو کے مانگنے کو بھی جانتی ہے اور ہمارے خاموشی سے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے انسان کی زبان پہ دعا بھی نہیں آ رہی ہوتی، کیفیت کا نام ہے نا۔ آپ کا ویسے رواں رواں التجا بننا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگی ہوتی ہے، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندہ مانگے کیا۔ تو اس کیفیت کو بھی میرا رب سمجھتا ہے
اس کو بھی جانتا ہے، اس کیفیت میں بھی وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، تو وہ تو دلوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ اِنَّ رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ محسنین کون ہے؟ جو احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کا جو لفظ ہے وہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ کیا فرما، سب سے پہلے ہمیں منع کیا گیا فساد فی الارض سے، بعد اصلاحہ، یعنی کسی جگہ پہ کسی بندے نے لائنیں ٹھیک بنوا دی ہیں، کسی بندے نے بندوں کو بتا دی ہے کوئی بات اور وہ درست ہے، تو تم آ کے بندوں کو ادھر سے ادھر کرنا شروع کر دو، اس کا قد بڑا تھا، اس کا چھوٹا تھا، میں لائنیں سیدھی کروا رہا ہوں۔ فساد نہ برپا کرو۔ فساد سے مراد کیا ہے کہ ایک چیز بڑی درست انداز میں چل رہی ہے اور آپ اس میں بیٹھ کے رخنہ اندازی کر دیتے ہیں، کہیں پہ واعظ و نصیحت بڑے اپنے پیک پہ عروج پہ ہے، لوگ رو رہے ہیں اگلے کی بات سن کے، اور تم اٹھ کے کھڑے ہو کے تو کوئی بدعت کا سوال چھیڑ دیتے ہو، اس ٹریک سے ہی اتار دیتے ہو عالم کو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے۔ کسی کے گھر میں میاں بیوی بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، تم شوہر کو کہیں بٹھا کے کوئی میسج کر کے تو شک میں ڈال دیتے ہو، یا کسی کی بیوی اپنے شوہر سے بڑے اچھے طریقے سے وہ گزر بسر کر رہی ہے، اور تم کسی کے ساتھ فیک ویڈیو اور آڈیو لیک کروا کے اس تک بھجوا دیتے ہو۔ یہ کیا ہے؟ صرف میاں بیوی کی بات نہیں، باقی جو معاملات ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کسی کی زندگی بڑی، دو دوست بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اور تم کوئی لا یعنی اور فضول چیز اندر کھڑاک بنا کے ڈال دیتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو فساد پسند نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَادْعُوهُ، اور اس سے دعا مانگو، خوفا وطمعا، ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ یہ امید اور ڈر کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ آپ امید بھی اللہ سے رکھیں اور ڈر بھی آپ کے دل میں اللہ کا ہو، اس لالچ کے ساتھ دعا مانگیں کہ وہ قبول کرے گا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ محسنین کے۔ وہ واصف علی واصف نے لکھا ہوا ہے نا کہ تم صاحب کرم نہیں ہو تو کسی صاحب کرم کے پاس بیٹھ جاؤ، جب اس پہ اللہ کی رحمت برسے گی تو کچھ چھینٹے تمہاری جولی میں بھی آ پڑیں گے، تمہارا بھی کام بن جائے گا۔ تو محسنین کے کا جو قرب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کی صف میں شامل فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت سے، بارش سے پہلے۔ جب دیکھیں بڑی سخت گرمی ہوتی ہے اور کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہم کہتے ہیں لے کہیں بارش ہو رہی ہے، تو یہ جو اب ہماری طرف بھی آئے گی، یہ ہوا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحاباً، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں باری بادل، سکناہ لبالد میت، تو ہم لے جاتے ہیں اسی کسی ویران شہر کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر اتارتے ہیں اس سے پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یہ دیکھیں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ وہ ذات جو پیامبر بناتی ہے ہواؤں کو اور پھر کسی مردہ زمین پہ انہیں برساتی ہے اور پھر اس سے پانی ان بادلوں سے پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ جو بارش ہے باران رحمت، اگر رحمت کی بارش نہ ہو تو کھیتیاں نہیں اگتی، بندہ جتنا مرضی پانی دے لے۔ یہ جو گندم اگاتے ہیں نئی نئی، جب وہ اس کی بجائی کی جاتی ہے تو آپ نے ہر کسان کو دیکھا ہوگا، وہ کہے گا کہ یا اللہ اسی ہے جڑی تھوڑی جی لونی کیتی ہے نا اسی ہی کر سکنے ہیں، تو رحمت دا بدل پائیں گا تے پھر دانے لبن گے، پھل آوے گا۔ تو یہ اللہ کی کاریگری ہے، حالانکہ اس نے ہمیں پانی کے ذرائع دے رکھے، ہمارے پاس سمندر ہیں، ہمارے پاس دریا ہیں، ہمارے پاس نہریں ہیں، ہمارے پاس ٹیوب ویل ہیں، ہمارے پاس موٹریں ہیں، ہمارے پاس میزائل موٹرز ہیں،
ہم کہتے ہیں ہماری ٹینکی 6 منٹ میں بھر جاتی ہے میزائل کی وجہ سے. اتنا اسٹرانگ ہمارے پاس نظام ہے، اس کے باوجود بھی ہم فصل خود نہیں اگا سکتے. وہ کون اگاتا ہے؟ اللہ. وہ چاہے تو پکی کھیتیاں اجاڑ دے، وہ چاہے تو کچے بور توڑ دے، یہ سب اس کی کاریگری ہے. اللہ فرماتا ہے ایسے ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو. یہ پیچھے جب ہمارا رکوع شروع ہوا ہے، اس سے پیچھے جو آیتیں ہیں وہ اللہ پہ بہتان باندھتے ہیں کفار اور مشرک، اور وہ کہتے تھے کہ میں یحیی العظام وہی رمیمھا، یہ جو ہماری ہڈیاں ہیں جب بسیدہ ہو جائیں گی انہیں کون اکٹھا کرے گا. اللہ فرما رہا ہے یوں ہی ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو. والبلد الطیب، اور جو سرزمین عمدہ ہے، زرخیز ہے، یخرج نباتہ، نکلتی ہے اس کی پیداوار کثرت سے، باذن ربہ، رب کے حکم سے. اب گندم کا ایک دانہ بیج کے طور پہ جاتا ہے لیکن سٹے نکلتے ہیں اس میں سے، اور اس سٹے میں سینکڑوں کے حساب سے دانے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک بیج گیا تھا زمین میں. اس سے بالی نکلتی ہیں، ہوشے نکلتے ہیں، سٹے لگتے ہیں، اور وہ دانوں سے بھرے ہوتے ہیں. یہ کس کی کاریگری ہے؟ تمہارے رب کی کاریگری. والذی خابث لا یخرج الا ناقدا، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر قلیل اور گھٹیا، جو شور زدہ زمین ہو جاتی ہے، جس پہ وہ کورا پڑتا رہتا ہے اور وہ اس کو چاٹ جاتا ہے. زمین کی جو صلاحیت ہوتی ہے نمو کی وہ ختم ہو جاتی ہے. چٹیل ہم کہتے ہیں کہ ریتلی زمین ہے، بنجر زمین ہے. ایسے انسانی دل بھی ہے. ذکر خدا کی بارش پڑتی رہے تو انسان کا دل سرسبز رہتا ہے، نرم رہتا ہے. اور جب ہم مسلسل گناہ کرتے ہیں، جب ہم مسلسل غیبتیں کرتے ہیں، بہتان ترازیاں کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ کیا ہمارا دل بنتا جاتا ہے؟ جیسے وہ کورا پڑتا رہتا ہے اور زمین کو بنجر کر دیتا ہے، ایسے ہی دل کی سیاہی ہے. ایسے ہی دل سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اسے استغفار کا پانی نہیں دیتے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں تو دل بھی ویران ہی ہو جاتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس سے پھر پیداوار قلیل اور گھٹیا نکلتی ہے. تو گھٹیا پیداوار کہاں سے نکلتی ہے؟ جو بنجر ہوتا ہے، جو ویران ہوتا ہے. اس لیے اپنی ذات کو کبھی ویران نہ ہونے دیں. اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کا دامن تھام لو. تم اللہ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون و اطمینان تمہارے اندر دل لگا لیں گے. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے. یعنی یہ جو بارشوں کی مثالیں اللہ دے رہا ہے، یہ جو پتھروں کی دیر ہے، پہاڑوں کی دیر ہے، زمین کی دیر ہے، آسمان کی دیر ہے، یہ آپ کی زندگی کے لیے ہے. اور اس کو سمجھنا ہے. اس کو صرف یہ نہیں کہ اللہ نے زمین کی بات کی یا بارش کی ہے تو بس وہ بارش کی ہے، اس سے ہم نے درس کیا لینا ہے، اس سے ہم نے کیا سمجھنا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شکر کرتے ہیں ان کے لیے ہم بڑے پھر رستے کھولتے ہیں، ان کے لیے بڑی نشانیاں بیان کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک کا کوئی مفہوم بیٹھے بٹھائے آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے فضل کے سائے میں رکھے. یہاں یہ ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کی مدد فرمائے، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے. وما علینا الا البلاغ.